बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुरसकून और गहरी नींद ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में और हमारी कारकर्दगी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ नींद पर किस हद तक असरअंदाज होती हैं कि उनकी वजह से आप बेख्वाबी या नींद की कमी का शिकार हो सकते हैं या फिर गहरी नींद में जा सकते हैं। जी व्यूअर्स, अगर आप नींद की कमी का शिकार हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम नींद पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और वजूहात के बारे में जानेंगे और उनका हल तलाश करेंगे और साथ ही साथ उन ग़िज़ाओं का जायज़ा लेंगे जो हमारी नींद पर असरअंदाज होती हैं। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सकें। जी व्यूअर्स, आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पुरसकून और गहरी नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर आज कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, टेंशन, डिप्रेशन और बहुत सारे दीगर मसाइल ने हमें ज़हनी सुकून और पुरसकून नींद से महरूम कर दिया है। आज लोग रातों को देर तक जागकर टीवी और इंटरनेट देखते हैं और बहुत सारे दूसरे मसाइल की वजह से वो नींद की कमी का शिकार हो चुके हैं, जिसे इंसोम्निया भी कहा जाता है। कुछ लोग तो सारी रात जागने या कम नींद लेने के बावजूद भी चुस्त और एक्टिव नज़र आते हैं, मगर ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो दूसरे दिन थकान और सुस्ती का शिकार नज़र आते हैं और उनकी दिन भर की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। तो व्यूअर्स, आइए उन अवामिल और वजूहात को देखते हैं जो हमारी नींद पर असरअंदाज होते हैं। इस हवाले से कुछ यूज़फुल टिप्स हैं जिन पर अमल करके बग़ैर किसी डॉक्टर के नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए इन टिप्स को देखते हैं। सबसे पहले, जिस कमरे में सोना हो उस कमरे का माहौल पुरसकून होना चाहिए। वहाँ पर किसी किस्म का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। कमरे की लाइट मुनासिब होनी चाहिए क्योंकि तेज़ लाइट भी हमारी नींद को इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसे कमरे में अगर आप थोड़ी देर भी सोएंगे तो जब उठेंगे तो आप खुद को खासा फ्रेश फील करेंगे। अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि बार बार करवट ना बदली जाए, क्योंकि करवट बदलना इस बात की भी अलामत है कि मैट्रेस या बेड आरामदेह नहीं है। तो व्यूअर्स, मैट्रेस लेते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मैट्रेस आरामदेह होना चाहिए, वरना आप नींद की कमी का शिकार रहेंगे। जिस कमरे में आपने सोना हो उस कमरे का दर्जा हरारत मुनासिब होना चाहिए, क्योंकि शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों ही नींद को मुतासिर करते हैं। सोने का जो वक्त मुकर्रर किया है उससे 1 या आधा घंटा पहले बिस्तर पर चले जाएं ताकि मुकर्ररा वक्त पर नींद आ जाए। और अगर बिस्तर पर जाते साथ ही फ़ौरन नींद ना आए तो आप मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला कर सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं या अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी किताब का मुताला कर सकते हैं। सोने से पहले किताब का मुताला भी अच्छी नींद को लाने का बायस बनता है। अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लेट जाएंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका मैदा खाने को हज़म करने में मसरूफ़ अमल होगा। माहिरीन ग़िज़ा के मुताबिक सोने के वक्त से 2 या 3 घंटे पहले खाना खा लिया जाए तो अच्छी नींद के लिए बेहतर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका पूरा सिस्टम आराम नहीं कर पाएगा और आपको गहरी और पुरसकून नींद नहीं आएगी। ऐसे कई मरीज़ हैं जो मतवाज़न ग़िज़ा लेते हैं लेकिन फिर भी उनका वज़न काबू में नहीं आता, तो उसकी भी वजह नींद की कमी है, क्योंकि नींद की कमी की वजह से वज़न को काबू में रखने वाले हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। नींद की कमी की वजह से इंसुलिन की सतह में भी कमी बेशी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी भूख और ब्लड प्रेशर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है और इसके साथ साथ शुगर का टाइप 2 मर्ज़ होने का ख़तरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी व्यूअर्स, अगर इन तमाम बातों पर अमल किया जाए तो सिर्फ चंद ही दिनों में किसी भी डॉक्टर की मदद के बगैर या कोई भी मेडिसिन लिए बगैर आपकी नींद की क्वालिटी खासी इम्प्रूव हो जाएगी और आप गहरी और पुरसकून नींद सोने लगेंगे।
جی ویورز، آئیے اب ہم ان غذاؤں کا جائزہ لیتے ہیں جو ہماری نیند پر پوری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نیند کو بگانے والی غذاؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جن کو اگر رات کے وقت استعمال کیا جائے تو ہماری نیند کی کوالٹی بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے، لہٰذا ایسی غذاؤں کو رات میں لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیفین کو دیکھتے ہیں۔ صبح سویرے چائے یا کافی کا استعمال ہماری نارمل روٹین کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ کیفین ایک ایسی دوا ہے جس کا اثر کافی گہرا ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے جسم میں 12 گھنٹے سے زیادہ دیر تک رہ سکتی ہے۔ یہ آپ کے سونے کی صلاحیت یا نیند کی کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہے کہ اگر آپ سو بھی جائیں تو بھرپور اور اچھی نیند نہیں لے سکیں گے۔ جو لوگ رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں وہ شام کے بعد اور رات کے وقت چائے یا کافی کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ یاد رہے کہ کیفین سے آپ کو کوئی توانائی یا انرجی نہیں ملتی ہے، البتہ یہ آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے، لیکن اسے صبح کے وقت لینا ہی بہتر ہے۔ پروسیس گوشت کا زیادہ استعمال بھی ہماری نیند کو افیکٹ کرتا ہے۔ پروسیس گوشت میں ٹائرامائن کی کافی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ سے ایک ایسا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ تو جب آپ ایکٹیو ہوں گے تو آپ کے لیے بھرپور نیند لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ملک چاکلیٹ اور ڈارک چاکلیٹ کھانے والے ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ دونوں چاکلیٹس ہماری نیند کو بری طرح سے افیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دونوں چاکلیٹ انسانی جسم میں تحریک پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے بلکہ اچھی اور گہری نیند بھی نہیں آتی۔ رات کے وقت چاکلیٹ کا استعمال کم سے کم کیا جائے، بہتر یہی ہے کہ رات کے وقت چاکلیٹ کو نہ کھایا جائے۔ انرجی ڈرنکس لینے والے بھی ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ انرجی ڈرنکس لینے کی صورت میں جسم میں امینو ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے اور امینو ایسڈ ہماری نیند کے دورانیے کو بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ انرجی ڈرنکس کو رات کے وقت لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی ہماری نیند کی کوالٹی پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ ٹماٹو کیچپ اور ٹماٹر والے کھانے اگر رات کے وقت کھائے جائیں تو سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے اور تیزابیت کا بھی احساس ہونے لگتا ہے۔ رات کے وقت ایسی غذاؤں کو مت لیں جن میں ٹماٹروں کا زیادہ استعمال کیا گیا ہو۔ تو ویورز، یہ تو تھیں وہ غذائیں جو ہماری نیند پر بری طرح سے اثر انداز ہو رہی تھیں۔ آئیے اب ان غذاؤں کا جائزہ لیتے ہیں جن کو لینے سے ہماری نیند کی کوالٹی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ویورز، کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جن کا اگر رات کے وقت استعمال کیا جائے تو گہری اور پرسکون نیند کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے ایسی غذاؤں کا جائزہ لیتے ہیں جن کو لینے سے انسان کو گہری نیند آتی ہے۔ اگر آپ بادام لیتے ہیں یا آپ کو بادام بہت پسند ہے تو آپ خوش ہو جائیں کہ رات کو مٹھی بھر بادام کھانے سے آپ کا انسومنیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بادام میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نیند کی کوالٹی بہت تیزی سے امپروو ہونے لگتی ہے۔ دلیا کھانے والے بھی خوش ہو جائیں کہ دیگر طبی فوائد کے ساتھ ساتھ دلیا نیند کو لانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ دلیا میں ایک خاص کیمیکل شامل ہوتا ہے جو انسولین کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کا لیول بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے پرسکون اور گہری نیند آنے لگتی ہے۔ مکمل اناج والی روٹی کھانے والے لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ ایسی روٹی غذائیت اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیند کا دورانیہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے اور گہری اور پرسکون نیند آنے لگتی ہے۔ کیلا بھی میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہمارے مسلز اور اعصاب کو پرسکون کر دیتے ہیں اور ہم گہری اور پرسکون نیند سو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر پھلوں میں وٹامن B6 بھی پایا جاتا ہے جو نیند کو لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ویورز، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں اور جو ان کی غذائی عادات ہیں وہ سب ہمارے لیے فائدہ مند اور بہترین ہیں۔ جیسے کہ آپ نے جانا کہ دلیا کھانے والے گہری اور پرسکون نیند سوتے ہیں، اسی طرح شہد کا استعمال کرنے سے بھی ہماری نیند کی کوالٹی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 1 ٹیبل سپون شہد لینا کافی ہے، اس سے گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ جی ویورز، آخر میں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ہربل ٹی بھی ہماری نیند کی کوالٹی کو پہلے سے بہت بہتر کر دیتی ہے۔ آئیے اب بے خوابی کے ہربل علاج کو دیکھتے ہیں۔ جی ویورز، جن لوگوں کو بے خوابی کا مسئلہ ہے یا اچھی نیند نہیں آتی ہے
ان کے لیے دار چینی والا دودھ بہترین ٹونک ثابت ہوگا۔ سونے سے پہلے 1 گلاس دار چینی والا دودھ پی لیں، اس سے آپ کو گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ اس دودھ کو بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 1 چھوٹا چمچ دار چینی پاؤڈر مکس کر لیجئے آپ کا دار چینی والا دودھ تیار ہو گیا ہے۔ دار چینی کا استعمال نہ صرف نیند کے مسئلے کو حل کرتا ہے بلکہ ہمارے بالوں اور جلد کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کو گنٹھیا کا مسئلہ ہے تو دار چینی اس مسئلے کے حل کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دار چینی بلڈ شوگر لیول کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ دیر تک نیند نہ آئے تو دودھ میں دار چینی ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ویورز، آپ اپنی روزمرہ کی غذاؤں اور اپنی عادات میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ بھرپور اور پرسکون نیند لے سکتے ہیں۔ بھرپور نیند آپ کو تر و تازہ اور چاق و چوبند بناتی ہے، تو پھر آج ہی سے اپنی غذاؤں اور عادات میں تبدیلی کے لیے ان کا جائزہ لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔